بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عورت جو روزانہ ایک شخص کو دیکھتی تو وہ روز اسے دیکھے بنا ہی اس کی گلی سے گزر جاتا تھا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اسے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ وہ دیکھتے ہی اس سے اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر رکھے اور مجھ میں اپنی نظر فرمائے، لیکن وہ اپنے خیالوں میں مگن، سر جھکائے زیر لب اور زبان کچھ تسبیح یا ورد پڑھتا ہوا روزانہ اپنے مخصوص ٹائم پر وہاں سے گزر جاتا اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر ادھر ادھر نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب اس شخص پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کیونکہ وہ اپنے شہر کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی۔ خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے اور دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایسے اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو دل دے بیٹھی ہے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہونے لگی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے پر مجبور ہو گئی جس سے وہ اس شخص کو حاصل کر سکے اور اس شخص کا غرور توڑ سکے۔ شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ شخص اس کی بات مانے بنا رہے ہی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ شخص وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس عورت کا ایک نوکر اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ بھائی جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان نے اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے خواب و خیال میں ہی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادگی اور سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا کہ ذہن میں نہ تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکر نے اسے کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر سے آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بہن، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی سی ہنسی آئی۔ وہ شخص اس وقت بہت پریشان ہوا۔ اس بدکار عورت نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان نے یہ بات سنی اور کانپ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک کی بندی، اللہ پاک سے ڈرو کیونکہ گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ اس عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو بہت بڑا شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے
یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس سے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی تو اس کے ذہن میں اللہ پاک نے ایک ایسا طریقہ ڈالا۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء جانے کی اجازت دی۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے سارے جسم پر ملی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چیخ اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ظالم، مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک ٹیوب ویل پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا، آج تو بہت پیاری مہک و خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو آ رہی ہے اور استاد جی مزاح کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں بہت شرمندہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ اس نوجوان کا جب نمبر آیا تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے ہی آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی اب اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔